بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلدی کی یا ٹرمیرک کی فیلڈ میں اس وقت موجود ہوں۔ کوہاٹ میں ہلدی کی کاشت جو ہے وہ زیادہ تر فارمر اس سائڈ پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے جو کوہاٹ کا ایریا زیادہ تر امرود اور عام جو فصل ہے جس طرح کہ گندم وغیرہ، وہ زیادہ تر ان کی کلٹیویشن ہوتی ہے یہاں پہ۔ پہلی دفعہ یہاں پہ ہمارے جو ایک پروگریسو فارمر ہے اقبال صاحب، انہوں نے ہلدی کی کاشت کے بارے میں سوچا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک بہترین کراپ ان کی ہے۔ اس وقت ہارویسٹنگ کا ٹائم ان کا بالکل قریب ہے، دسمبر میں تقریباً کی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے پہلی دفعہ اس کراپ کو اس دفعہ ٹرائی کیا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہلدی کی کاشت کے بارے میں ان کو خیال کیسے آیا ہے، اور آگے ان کے کیا ان کا ارادہ ہے کہ اگلے سال دوبارہ یہ فصل کاشت کریں گے، اور ان کی آگے مارکیٹنگ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اور اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جناب اقبال صاحب سے۔ جی اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، یہ ہم نے دسمبر کے مہینے میں اس کو کاشت کیا تھا، اور گندم کے ساتھ اس کو کاشت کرتے ہیں، اور اس کی فصل جو ہوتی ہے نا، وہ گندم کاٹتے ہیں تو اس کی فصل نکل آتی ہے اس وقت۔ اور یہ بہت موزوں ہے، اور اس کے لیے زمین کے لیے بہت بہتر ہے۔ زمین میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو یہ ختم کر، کیونکہ اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے نا، تو اس لیے انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اور میری سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی زمینوں میں جہاں پر کچھ ان کی زمینیں خراب ہیں اس میں یہ کاشت کر دیں، انشاءاللہ زمین کی پیداوار بھی اچھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ان کو فائدہ بھی بہت ہوگا۔ اس کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہے۔ پشاور میں اس کا ریٹ موجودہ 9,000 روپے فی من ہے، اور اس کو جب ہم نکالتے ہیں تو پھر اس کو پانی میں ابالتے ہیں، پانی میں 5-10 منٹ ابال کے پھر اس کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ 8-10 دنوں بعد یہ خشک ہو جاتی ہے، پھر وہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ بڑی مہربانی اقبال صاحب۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ایک جو مین فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ کی زمین میں کیڑے مکوڑے، خاص طور پر جو ٹرمائٹس ہیں، دیمک، ان کا یہ خاتمہ کرتا ہے۔ جس زمین میں آپ ٹرمیرک یا ہلدی لگا دیتے ہیں وہاں پہ دیمک جو ہے وہ قریب نہیں آتے اس زمین کے، وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو گنے کے فارمرز ہیں جو گنا کاشت کرتے ہیں، اگر ان کے سائڈوں پہ یا اس کے بیچ میں اگر ہم ٹرمیرک لگا دیں تو یہ ایک بہترین کنٹرول ہے دیمک کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے شوگر کے جو فارمرز ہیں ان کے لیے دیمک کا مسئلہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نان ٹریڈیشنل فارمنگ جس کو کہتے ہیں، ایک عام فصلات کے علاوہ اگر اس طرح کی فارمنگ شروع کر دیں تو ظاہر ہے کیش کراپ کے طور پر یہ فارمر کو ان کی جو انکم ہے ان کو اور بھی انہانس کرے گا، اور ان کی انکم جو ہے وہ زیادہ کرے گا۔ جس طرح کہ ادرک ہو گئی، ہلدی ہو گئی، اس طرح کے نان ٹریڈیشنل فارمنگ کی طرف جانا چاہیے۔ آپ کی اگر زمین آپ کے پاس ہے تو اس کے ایک حصے پہ کم از کم آپ کو نان ٹریڈیشنل فارمنگ جو ہے اس کی طرف آپ کو جانا چاہیے۔ اس کو ہم کچھ پودے اس کو ہم نکال کے دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ کس سٹیج پہ ہیں اور یہ ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے کچھ پودے جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیے، اس کی بہترین گروتھ ہو چکی ہے۔ اصل میں یہ کاوش ہے جناب کرنل رئیس خان افریدی کی، ان کی زمینوں پہ انہوں نے یہ فرسٹ ٹائم جو ہے لگائے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو اس کا خیال کیسے آیا اور انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے۔ جی کرنل صاحب۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے یہ تصویروں میں دیکھ لیا ہے، مجھے بڑا شوق ہے ہر ایک فصل کی ریسرچ کرنے میں، اس کی پروڈکشن میں، اس کی ییلڈ میں۔ تو میں بنو گیا تھا وہاں پہ، یہ ہلدی کے کھیت میں نے دیکھے، میں نے ان سے پوچھا، ان سے انکوائری کی، تو انہوں نے ساری معلومات مجھے فراہم کی، اور اسی سال میں نے ان کا تخم بیج منگوا کے تقریباً 350 کلو میں نے لگا دیا 3 کنال کے اوپر۔ اور چونکہ میرا فرسٹ ٹائم تھا، فرسٹ تجربہ تھا، لیکن اللہ کی مہربانی سے
اس کا جو ییلڈ ہے، جو فصل ہے، جو میوہ ہے، وہ بہت زبردست ہوا ہے. ہم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اتنا اچھی فصل یا گروتھ دے گا. تو ماشاءاللہ اسی کے اندر اس کا جو ہلدی بننا ہے وہ بھی ہے اور اس کا بیج بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. ابھی جب اگلے سال لگائیں گے اس میں اس کا یہ بیج ہے، یہ والا، یہ اس کا جو تنے کے نیچے ہے یہ اس کا بیج ہے، اور ساتھ یہ جو ہے یہ ایکچول ہلدی ہے، یہ فصل ہے. تو یہ ہمارا ییلڈ ہے، اس والا بھی یہ والا بھی. اسی طریقے سے اس کے اس طرف ہے، اس کے اس طرف ہے. تو یہ ہمارا ییلڈ ہے اور یہ ہمارا بیج ہے. بیج ہم ابھی اسی سال دسمبر میں گندم کے اندر لگائیں گے اور یہ 4 مہینے پڑا رہے گا، ڈیڈ رہے گا، اور 4 مہینے کے بعد اپریل میں یہ اگنا شروع ہو جائے گا اور پھر اگلے دسمبر تک یہ گروتھ کرتا رہے گا. تو ابھی ہم اس کو نکال رہے ہیں، فصل کو اٹھا رہے ہیں. تو شکر الحمدللہ بڑا اچھا اس نے ہمیں ییلڈ دی ہے اور اچھی فصل ہوئی ہے. کوہاٹ میں پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم میں یہ تجربہ کر رہا ہوں اور بہت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کامیابی حاصل بڑی